ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امر بلال صوفی صاحب انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ ہیں, جیسے کہ سفارت خانے اور جو قونصلیٹ اس وقت کھولے جا رہے ہیں اور مشن یہاں پہ جو موجود ہے, اس حوالے سے اگر ہم بات کریں, آپ نے پہلے بتایا کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے, جس اسٹیٹ میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس میں ان کی رسپانسبلٹی ہے. جو اس وقت پرائیویٹ کمپنیز ہم نے دیکھی ہیں ڈپلومیٹک ایریا میں, اگر ہم جائیں تو وہاں پہ ہم نے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز دیکھی ہیں, وہ وہاں پہ متعین ہے. اس حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ کیا پرائیویٹ کمپنیز کو وہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہم نے دیکھا پروہیبٹڈ لائسنس ان کے پاس 7.62 7.64 کے قریب جو اس طرح کے اسلحہ ان کے پاس موجود ہے, منی کلاشنکوفس ہیں, گنز ہیں, تو کیا اس طرح کا وہ اسلحہ رکھ سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, جو پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہیں بلیک واٹر کی طرح کی, ان کا جو رول ہے وہ متعین ہوتا ہے. اگر تیسرے ملک میں وہ کام کر رہی ہیں تو تھرو بائیلیٹرل انڈرسٹینڈنگ یا بائیلیٹرل ایگریمنٹ یا کوئی ٹریٹی ہوئی ہو, جس میں یہ تمام تفصیلات اور وضاحت جو سوال آپ ریز کر رہی ہیں وہ اس میں موجود ہونے چاہیے ان ٹرانسپیرنٹ مینر. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ایک قانونی ویکیوم کا سامنا ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلیک واٹر جو ہے اس کے ساتھ ایک ایسوسیٹ ہو گیا ہے بہت بڑی بدنامی, اور بہت زیادہ قانونی حوالے سے اس پہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں. عراق میں کئی ایپیزوڈز ہوئے ہیں, اس کے خلاف لا سوٹس فائل ہوئے ہیں ورجینیا میں. اس کے ہی ایکس امپلائیز نے ایفیڈیوٹس دیے ہیں کہ ان کے سولجرز یا ان کے جو ریکروٹس ہیں وہ ایکسیسز میں یوز کرتے ہیں, اور جو لا آف آکیوپیشن ہے, یہ جو لا آف وار ہے, یا لا انفورسمنٹ کے جو قوانین انٹرنیشنل لا ہیں, ڈومیسٹک لا ہیں, اور یو ایس آرمی مینول, ان سے بھی وہ کہیں زیادہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں. سو ان کو اس طرح کی کمپنیز کو اب رواج پاتا جا رہا ہے گلوبل وار آن ٹیرر میں کہ ان کو آگے کر دیا جائے, تاکہ جو رسپانسبلٹی انڈیویجول ایکٹ کی ہے وہ ان تک آئے اور اسٹیٹ جو ہے مبرہ ہو جائے. اسی وجہ سے جو شک ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر بلیک واٹر یہاں پر انٹر ہو رہی ہے تو پھر گویا کوئی ایکسیسز کرنے کا منصوبہ ہے. چلیے اگر ایکسیسز کرنے کا منصوبہ ہے, اگر القاعدہ کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے, تو پھر یہ پالیسی کسی فریم ورک کا حصہ ہونی چاہیے. کوئی قانون کی لیجسلیشن میں کوئی فریم ورک کی وضاحت ہونی چاہیے, کوئی یو ایس لیجسلیشن میں ہی ہونی چاہیے. اسی طرح ہاں جی بالکل ہونی چاہیے. اس کے بغیر مینڈیٹ جو ہے مکمل نہیں ہوتا, یا معاہدہ ہو یا اسپیسیفک لیجسلیشن اس کی ہوئی ہو. دوسری ایک اور بات سائمہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر امداد کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک ایکسپینشن کو دیکھیں تو جو امداد کا کیری لوگر بل ہے اس میں اس طرح کی ایکسپینشن کا مینڈیٹ کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی مینڈیٹ کو, اس طرح کی موومنٹ کو قانونی کور اس وقت حاصل نہیں سامنے نظر آ رہا. اگر ہے تو اسے سامنے لایا جائے, اگر نہیں ہے تو اسے بنایا جائے, بیکاز اس کو جب آپ ڈیولپ کریں گے تو آپ کو پولیٹیکل آبجیکٹیوز کلیئر کرنے پڑیں گے. جب آپ وہ کریں گے تو پھر اس کے بعد معاملہ سامنے آ جائے گا. بالکل, آپ سے بھی اب بات کریں گے. عابدہ بی بی, اب مختصراً ہمیں یہ بتائیے گا, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جو اسلحے کا میں نے ذکر کیا جو سیکیورٹی کمپنیز کے پاس اس وقت ہے, اور منسٹری آف انٹیریئر کے اگر رولز آف بزنس پہ جائیں, پروہیبٹڈ جو لائسنس ہے اور نان پروہیبٹڈ لائسنس ہے, 9mm ہوتا ہے ان کے پاس دیا جاتا ہے ان کو, یا 30 گیج کے قریب جو ہے اس طرح کا ان کو دیا جاتا ہے. لیکن ان کے پاس جدید اسلحے کے ساتھ وہ اگر اسلام آباد کی سڑکوں پہ پھریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں. میں آپ سے فارمر ایمبیسڈر رہ چکی, اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. کون لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, کیونکہ میں تو لوگوں میں سے ہوں, اور میں یہ جانتی ہوں کہ میں اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک پرائیویٹ کمپنی انگیج میں نے کی ہوئی ہے اپنے ریزیڈنس کے اوپر, چونکہ وی آر این انسیکیور پیپل. اور میں اس پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی جو میں نے انگیج کی ہوئی ہے, ایس ایم ایس سیکیورٹی, وہی سیکیورٹی کمپنی ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی اور کانسولیٹس کی سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتی ہے. اب جو وہ ویپن استعمال کرتے ہیں میرے گھر کے باہر, وہ تو کوئی لیتھل اتنا ویپن نہیں ہے, لیکن اگر یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسیز اور کانسولیٹس پہ کوئی اور ڈسکرپشن کے ویپنز ہیں تو وہ انٹیریئر منسٹر کو اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے ہے, اور سینیٹر لغاری اس پوزیشن میں ہے کہ ان سے ڈیمانڈ کریں. اب میں ایک بات یہاں کہوں گی کہ ابھی آپ کے لیگل ایکسپرٹ نے کہا کہ کیری لوگار بل میں یہ کوئی ریفرنس نہیں ہے اباؤٹ دس ایکسپینشن آف ایمبیسی. آئی ایم امیوزڈ بیکاز وداؤٹ بینگ اے لائر آئی ایم پرفیکٹلی اویئر کہ وہ کیری لوگار بل جو ہے دیٹ از اونلی سمپلی a bill authorizing the United States government to extend this amount of assistance for this purpose.
اینڈ نو مور نو لیس. اب یا تو انہوں نے وہ لا ڈرافٹ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں میڈم آپ میں آپ کو عرض کروں اس لوگر بل میں بڑی تفصیلات موجود ہیں کہ اس کو وہ کہاں پہ خرچ ہوگا, کیسے خرچ ہوگا, اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, اس کے پروسیجرز کیا ہوگا, ساری ڈیٹیلز ہوں. اور اگر پارٹ آف ایکسپینشن is part of that process, then that should have been there. If it is not there, it's a serious omission. All I'm saying is there is a need for having a legal cover in that. Unless we don't have a legal cover, it will not be correct. That is spent on the people of Pakistan. Right, but the manner, the mechanism, the objective. The money is coming from America. They don't have to justify the money that they are spending on their own installations. They don't have to justify. اب یہ تو ایسے ہے کہ بلال صاحب کو میں غلطی سے اگر قانونی مشورے کے لیے ریکویسٹ کروں تو پھر میں نے فیس بھرنی ہے اور یہ کہیں کہ انہوں نے مشورہ جو ہے وہ اپنے ٹائمز پہ دینا ہے. جو ریلیونٹ قانون ہے, آپ دیکھیے آپ نے بہت سے ایشوز آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا, اس میں اومیشن ہے کہ نان شاید کہیں اور ہو جو میں شاید ہمارے علم میں نہ ہو, اگر وہ ہے تو وہ سامنے آئے گا. آپ ایک سمپل بات ہے, ایک سمپل بات ہے, ڈپلومیٹک نائسٹیز کیا ہیں؟ ڈپلومیٹک نائسٹیز یہ ہیں کہ دو گورنمنٹس کے درمیان کچھ پروٹوکالز اور انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک سمپل سی بات ہے, are we in a position to say کہ وہ ملک جو کہ اس وقت پاکستان کو, جب ہم بینکرپسی کے عالم میں ہیں, پاکستان کو اکنامک سپورٹ دے رہا ہے اور اسٹریٹجک سپورٹ بھی دے رہا ہے, بیکاز وی ہیو اے ہاسٹائل نیبرہڈ. ہم ہندوستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری اپنی افواج جو ہے وہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ اگر فل سکیل ایسکلیشن ہو جاتی ہے انڈین ٹروپس کی ہمارے بارڈر پہ تو ہم بہت گھبراتے ہیں. ہم انہی امریکنوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ریلیف لیکن امریکہ پھر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو ہسٹری رہی پاس میں بھی اگر ہم جائیں تو جو کچھ امریکہ نے دیکھیے آسما میں عرض کروں ہم جو ایڈ ہے, ایڈ کے ہم خلاف نہیں ہیں. وی ویلکم دیٹ, اٹ از اے ویری پازیٹیو جیسچر فرام دا US گورنمنٹ. ہمارا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, وہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے ملک کی خوشحالی کے لیے دیکھ رہے ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ انٹری ایگزٹ جو آپ واقعات بتا رہے ہیں, اگر ان کا کوئی لیگل کور نہیں ہے تو پھر یہ ایک سیریس ایشو ہے. اگر ان کا کوئی لیگل کور ہے, چاہے تھرو US لیجسلیشن ہے, بائیلیٹرل اگریمنٹ ہے, منٹس آف میٹنگز ہے, کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے, پھر اور بات معاہدہ ہے یا میرا پوائنٹ صرف قانونی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہم جن کی گاڑیوں کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ 80 ہیں, چاہے 180 ہیں, یا بلیک واٹر ہے, یا زی سسٹمز ہے, جو بھی ہے, یہ سب کے سب ڈپلائڈ ہو جائیں گے. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حیات آباد کے اندر ایک ہیوج ان کی ایگزسٹنس ہے پشاور کے اندر, تو ظاہر ہے کہ پشاور میں ایک کمیونیکیشن سینٹر غالباً اس ریجن کا دا لارجسٹ کمیونیکیشن سینٹر CIA کا کہ وہ جو کمیونیکیشن کلیکشن سینٹر بن رہا ہے, تو اس کی وجوہات بنتی ہیں. پھر آپ کے ان کے انٹرسٹس ہیں وہاں پہ جو کہ ایران, افغانستان, ٹرائبل ایریاز میں. تو آپ یہ امیجن کریں کہ یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تو ضرور رہے گا لیکن ان کی موجودگی یہاں پہ نہیں رہے گی, اور ان کی ڈپلائمنٹس ڈیفینیٹلی آگے کے ایریاز میں ہوں گی. تو جب ہم ان کی موومنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو پرسپیکٹو میں ڈالنا چاہیے کہ موومنٹس کیوں ہو رہی ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں, اور خدا نخواستہ اسلام آباد یا پریزیڈنسی یا اس کے اوپر کوئی قبضہ کرنے نہیں جا رہا. لیکن وہ احمد صاحب کی بات, وہ جو ان کا یہ کہنا تھا باقاعدہ کچھ معاہدہ ہوتا ہے. نہیں, معاہدہ ہوا ہوگا, معاہدے کے بغیر کمیشن سے ایسا کچھ نہیں ہوتا, معاہدے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا. آخری بات مختصراً یہ بتائیے گا, ہوا ہے پھر تو اور بات ہے. نہیں آسما, اس میں مختصراً یہ بات ہے کہ ہم لوگ پھر ایک کلونیل رول کی طرف جا رہے ہیں. ایک پہلے جو ایک رول تھا کلونیل رول, جیسے پہلے برٹش کا تھا, اب ہم لوگ ایک امریکن امپیریلزم, امریکہ کو کوئی ہماری اوپر جارحیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور ہماری حکومت, یہاں پہ میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, لیکن اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ رچرڈ ہالبروک آ کے ہمیں یہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ جی لوکل گورننس سسٹم چلنا چاہیے. جو انرجی کرائسس ہے اس کو کس طریقے سے 17th امینڈمنٹ پہ ہونی چاہیے. جوڈیشل کرائسس کا خاتمہ ہوا تو باہر سے خاتمہ ہوا. یہاں میاں صاحب بہت خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی میں ایک عوامی سیلاب سے میں نے کر دیا, انہوں نے نہیں کیا, باہر سے ڈکٹیشن ہوئی جس کے اوپر آرمی چیف نے حکم دیا کہ جی یہ اب ان کو ریسٹور کرو. اور سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو سارے حالات ہیں یہ اس سمجھ جا رہے ہیں کہ اس لیے پھر وہ انٹری بھی ان کی آ رہی ہے
اور کوئی ان کے اوپر چیکنگ نہیں ہو رہی، اور حالات ہماری حکومت نے خود اس طرح خراب کر دیے ہیں، اور اس کی ذمہ وار صرف اور صرف حکومت ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ جواب مہربانی کریں. پارلیمنٹ کا سیشن ہوگا، پھر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نیکسٹ جو سیشن ہوگا سینٹ میں آپ اس چیز کو اٹھائیں. اگر گورنمنٹ سے آپ نے سوال یا جواب پوچھنا ہے کوشچن آور میں، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، یا پھر پوائنٹ آف آرڈر پہ. اور گورنمنٹ کو اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے، گورنمنٹ کو اس پہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے، بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. وہ اپنے جو سیکرٹ چیزیں ہیں وہ نہ ظاہر کریں، لیکن ایک اسٹیٹمنٹ ضرور آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، جمال لغاری صاحب، وائس مارشل ریٹائر شہزاد چودھری صاحب، احمد بلال صوفی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں بات ہوئی امریکن جو سفارت خانہ ہے، جو کونسلٹس کھولے جا رہے ہیں، جو امریکن میرینز یہاں پہ آ رہے ہیں، اس حوالے سے پروگرام میں بات ہوئی. ڈفرینٹ جو اس میں اوپینین سامنے آئے. سیدہ عابدہ حسین صاحبہ کا کہنا تھا کہ کوئی بھی سفارتی مشن اگر کسی بھی کنٹری میں جاتا ہے تو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے بات چیت ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ جاتے ہیں. لیکن احمد بلال صوفی صاحب کا کہنا تھا کہ اگریمنٹ ہوا اگر گورنمنٹ آف پاکستان اور جو امریکن گورنمنٹ ہے اس کو سامنے لانا چاہیے. اور جو دونوں ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا بھی کہنا تھا کہ فارن منسٹری کو اس حوالے سے جو اس وقت لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں جو شکوک و شبہات آ رہے ہیں اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.